السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والقرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. صدر محترم، حکم صاحبان اور میرے دینی ملی بھائیوں، آج کی سالانہ انجمن میں میری تقریر کا موضوع سخن ہے حقوق العباد. آج کائنات میں ظلم کا دورہ ہے. ہر شخص ایک دوسرے کا مال و اسباب ہڑپ کرنے کے چکر میں ہے. وہ سوچتا ہے کہ دوسرے کا مال ہتیا کر میں اپنی جائیداد میں اضافہ کروں گا، میری دکان ترقی کر جائے گی، میری کھیتی باڑی بڑھ جائے گی، میرے رہن سہن میں تبدیلی آ جائے گی. حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتا کہ دوسرے کا مال اپنے مال میں ملا کر، دوسرے کا کھیت اپنے کھیت میں شامل کر کے وہ اپنے آپ کو جہنم کی دہتی آگ کا مستحق بنا رہا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ دوسرے کا کھیت قسم کر کے اس نے اپنے کھیت کی مقدار میں اضافہ کر دیا. حالانکہ اس نے اپنے کھیت کی مقدار نہیں بڑھائی، بلکہ اس نے اپنے لیے جہنم کے انگاروں کی مقدار بڑھا لی. وہ سوچتا ہے کہ دوسروں کو ظلم و زیادتی کر کے میں اپنی جاہ اور شرف و اقتدار میں اضافہ کر رہا ہوں، اپنا معیار زندگی بلند سے بلند کر رہا ہوں. حالانکہ اس کے افعال دوزخ کے شعلوں کا لباس پہنا رہا ہے. آج کے انسان کس قدر نادان ہے، جن چیزوں کو اپنے فائدے کا سودا سمجھتا ہے وہ سراسر گھاٹے کا سودا ہے. مگر اسے سمجھ میں نہیں آتا دوسروں پر ظلم و زیادتی کرتے ہوئے لطف آتا ہے ان اللہ لا یحب الظالمین، اور دوسروں کا مال ہڑپ کر کے خوش ہوتا ہے. اور وہ بھول جاتا ہے کہ اس کی حرکتیں کتنی خطرناک ہے، کتنا خوفناک ہے وہ راستہ جس پر وہ چل رہا ہے. آج کا انسان عدالتوں کا سہارا لے کر مقدمات کر کے جھوٹی سچی گواہیاں دلوا کر رشوت کی تھیلیاں کھول کر دوسرے کی جائیداد کو اپنی بنا لیتا ہے اور اس کو کھاتا ہے اور دوسرے کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتا ہے. اور یہ سوچتا ہے کہ دنیاوی قانون کی روح سے جو چیز میری ہو گئی تو خدائی قانون میں کوئی چیز میری ہو گئی. حالانکہ یہ اس کی بھول ہے. قیامت تک وہ چیز اس کی نہیں ہو سکتی. اسے اس چیز سے فائدہ اٹھانے کا حق نہیں ہے. وہ اس کے ذریعے جو کچھ حاصل کر رہا ہے سب حرام ہے. جہنم کا ٹکڑا ہے جو اس نے جھوٹی سچی گواہیاں دے کر رشوت کی تھیلیاں کھول کر دوسرے کی جائیداد اپنے قبضے میں لیا. حضرت محمد سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انما انا بشر وانکم تختصمون الی ولعل بعضکم ان یکون الحنا بحجته من بعد فاقبلوا له ولا نحو ما اسمه منه فمن قضيت اخذ منه بقدر مسلمته وان لم تكن له احسانات اخذ من سيئاته وحسابه فعجل عليه. یہی نہیں کہ بلکہ اللہ کے رسول دوسری حدیث میں کہہ رہے ہیں کہ من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. جو شخص کسی ایسی چیز کا دعویٰ کرے جو اس کا ہے ہی نہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے، ایسے شخص کو اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر ڈھونڈ لینا چاہیے. میرے بھائیوں، یہ ظلم و زیادتی دوسروں کی چیز پر ناجائز قبضہ کرنا حقوق العباد ہے، اور حقوق العباد حقوق اللہ سے زیادہ خطرناک ہے. اللہ رب العالمین چاہے گا تو اپنا حق معاف کر دے گا، مگر بندے معاف کرے تو کرے، اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا، بلکہ قیامت کے دن بڑے خطرناک طریقے سے رسول کیا جائے گا. ایک اور حدیث ہے: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له مظلمة اليقين من عبده او شيء فليتحلل منه اليوم قبل ان يكون دينار ولا درهم. من كان له عمل صالح فخذ منه بقدر مظلمته والا فكل له حسنات وخذ من سيئات حسابه فهو من ذلك. میرے بھائی، دنیا کے معاملے دنیا میں ختم کرو، آخرت کے بھروسے نہ چھوڑو. اگر آج ہم نے دنیا میں معافی تلافی نہ کی تو کل قیامت کے دن ہماری ڈھیر ساری نمازیں، روزے، زکات، حج کوئی کام نہیں آئے گی. ہم وہاں نیکیوں کے بعد لے کر جائیں گے مگر ہماری کوئی خلاصی نہ ہوگی اور ہمیں بے یار اور ساتھ چھوڑ دیا جائے گا. اس دن ہم سے زیادہ بیچار کی اور مفلسی میں کوئی نظر نہیں آئے گا. میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ساتھ فرمایا کہ اتدرون من المفلس؟ کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ عرض کیا: فینا یا رسول اللہ من لا درہم ولا متاع. ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے
पास मालो मता ना हो, जिसके पास मालो दौलत ना हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुफलिस मिन उम्मती मन याती यौम अल क़यामती बि सलातिन व सियामिन व ज़कातिन व याती क़द शतम हादा व क़दफ हादा व अकल माल हादा व सफक दम हादा व ضرب हादा व युक़अद फयुक़तफ हादा من حسناته وهذا من حسناته فإن فليت حسناته قبل أن يقتص عليه من الخطايا من خطاياه فكره عليه ثم تهي في النار. میری امت کا مخلص وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن ڈھیر ساری نمازیں روزے زکات حج لے کر آئے. مگر حال یہ ہوگا کہ کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کو الزام لگایا ہوگا, کسی کو مارا پیٹا ہوگا, کسی کی مال و دولت پر قبضہ کیا ہوگا, کسی کا خون بہایا ہوگا. میرے بھائی اس شخص کو بٹھا دیا جائے گا اور اس شخص کی نیکیاں اٹھا کر دی جانے لگیں گی یہاں تک اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی, مگر دعوے دار باقی رہ جائیں گے. پھر ان دعوے داروں کی اتنا اس ظالم کو پرواد دی جائیں گے, اس ظالم کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. لیکن آج ہم ہیں کہ قیمتوں کو چکل تھوڑی میں لگے ہوتے ہیں, ایک دوسرے پر تعلق تشریح کرتے ہیں, ایک دوسرے پر تہمت گزار لگاتے ہیں, ایک دوسرے کو ستانے اور نیچا دکھانے کی فکر میں رہتے ہیں. ذرا سوچیے جب ان کے بدلے ہماری نیکیاں دی جانے لگیں گی تو ہم کس سے فریاد کر سکیں گے. جب ہمارے ظلم کے بدلے مظلوموں کی برائیاں ہمارے اوپر لادی جانے لگیں گی تو ہم کس سے فریاد کر سکیں گے. اللہ رب العالمین بھی ہماری کوئی فریاد نہیں سن سکے گا, کیونکہ اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا. اللہ رب العالمین بھی حق والوں کو حق لینے سے نہیں روکے گا. ان اللہ لا یظلم بالحق حقہ. سچ بات تو یہ ہے کہ اگر وہاں بھی حق نہیں ملے گا تو کہاں ملے گا, اگر وہاں بھی انصاف نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه يطوق يوم القيامه من سبع اقدام. میرے بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرماتے ہیں اگر کسی نے ایک بالش زمین میں ظلم کر کے دی ہوگی تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق پہنایا جائے گا. میرے بھائیوں ہمیں ان وعیدوں سے ڈرنا چاہیے اور ظلم و زیادتی اور حقوق العباد کی کوتاہی کرنے سے باز آنا چاہیے. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا وہ غیرتی وہ صبر وہ ایمان ہے کہاں, وہ غیرتی وہ صبر وہ ایمان ہے کہاں, حسن عمل کے دل میں وہ ارمان ہے کہاں. ایک